آج میں آپ کو کسی بادشاہ کی کہانی نہیں سنانے والا۔ آج میں آپ کو اس انسان کی بات کروں گا جس سے بادشاہ بھی کانپتے تھے، لیکن وہ اللہ سے ڈرتا تھا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ انسان کبھی نہیں بدلتا تو حضرت عمر کی کہانی سن لیجئے۔ کہانی ہے نفرت سے محبت تک، اندھیرے سے روشنی تک۔ حضرت عمر کی زندگی یہ ثابت کرتی ہے کہ اللہ جب کسی کو اٹھانا چاہتا ہے تو اسے زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندی تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ کہانی ہے امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی۔ وہی عمر جو ایک سمے اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے اور بعد میں اسلام کے سب سے مضبوط سپاہی بن گئے۔ وہی عمر جو پہلے مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے اور بعد میں مسلمانوں کی ڈھال بن گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جنم مکہ میں ہوا۔ آپ قریش قبیلے کی بنو عدی شاخہ سے تھے۔ آپ کا خاندان مکہ میں عزت دار اور اثردار مانا جاتا تھا۔ آپ کے والد کا نام تھا خطاب بن نفیل۔ بچپن سے ہی حضرت عمر مضبوط جسم، تیز نظر اور مضبوط ارادے والے تھے، لیکن ان کا بچپن آسان نہیں تھا۔ ان کے پتا سخت مزاج تھے، اکثر انہیں اونٹ چرانے بھیجتے، کڑی محنت کرواتے۔ حضرت عمر خود کہتے تھے، میں اپنے والد کے اونٹ چراتا تھا، وہ مجھ سے سختی سے پیش آتے تھے۔ یہی سختی، یہی مشکلیں آگے چل کر حضرت عمر کو فولاد جیسا مضبوط انسان بنا گئی۔ اسلام سے پہلے حضرت عمر بہادر تھے، طاقتور تھے، تیز بولنے والے تھے اور اپنے قبیلے کے لیے جان دینے کو تیار رہتے تھے، لیکن ایک بڑی کمی تھی، وہ اسلام کے سخت دشمن تھے۔ کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین عرب کی پرانی پرمپراؤں کو توڑ رہا ہے۔ انہیں لگتا تھا یہ نیا دین قبیلے کی ایکتا کو توڑ دے گا۔ اس لیے عمر کھل کر کہتے تھے، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ختم کر دینا چاہیے۔ سوچئے، وہی زبان، وہی انسان جو بعد میں کہے گا، جو نبی کا فیصلہ نہیں مانے گا، عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ حضرت عمر کی مسلمانوں پر سختی۔ اسلام کے شروعاتی دور میں مسلمان بہت کمزور تھے اور عمر ان لوگوں میں تھے جو مسلمانوں کو سخت تکلیف دیتے تھے۔ اگر کوئی غلام مسلمان بن جاتا تو عمر اسے مارتے، دھوپ میں کھڑا کرتے تاکہ وہ اسلام چھوڑ دے، لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ اللہ عمر کو مٹانا نہیں چاہتا تھا، اللہ عمر کو بدلنا چاہتا تھا۔ وہ دن جس نے اتہاس بدل دیا۔ ایک دن عمر غصے میں بھرے ہوئے تلوار لے کر گھر سے نکلے۔ ارادہ کیا تھا؟ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کرنا۔ راستے میں ایک آدمی ملا، اس نے پوچھا، عمر کہاں جا رہے ہو؟ عمر بولے، محمد کو مارنے۔ اس آدمی نے کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی عمر کے جسم میں آگ لگ گئی۔ سیدھے اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب کے گھر پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، عمر نے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ بہن بیچ میں آئی تو انہیں بھی چوٹ لگی، خون بہنے لگا۔ اس حالت میں بہن بولی، عمر، ہم اسلام لا چکے ہیں، تو جو چاہے کر لے، ہم اسلام کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ جملہ حضرت عمر کے دل میں اتر گیا۔ عمر کی نظر زمین پر پڑی، ایک صحیفے کا پنا پڑا تھا۔ حضرت عمر نے کہا، مجھے دکھاؤ، تم کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن بولی، تو ناپاک ہے، پہلے غسل کر لو۔ حضرت عمر نے غسل کیا، پھر صحیفہ لیا۔ اس میں سورہ طٰہٰ کی آیتیں تھیں۔ طٰہٰ، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ جیسے جیسے حضرت عمر پڑھتے گئے، ان کا چہرہ بدلتا گیا، دل کانپنے لگا، آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، اور حضرت عمر کی زبان سے نکلا، یہ انسان کا کلام وانی نہیں ہو سکتا۔ وہیں سے عمر ٹوٹ گئے، یہیں سے عمر جھک گئے، یہیں سے عمر بدل گئے۔ عمر بولے، مجھے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ انہیں دار اکرم لے جایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں دیکھا، فرمایا، عمر، اسلام قبول کر لو۔ حضرت عمر بولے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت یعنی پوجا کے پاتر نہیں ہے،
اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پورا گھر اللہ اکبر کی آواز سے گونج اٹھا۔ اس دن اسلام کو ایک نیا سہارا مل گیا، ایک نیا شیر مل گیا، اور یہی حضرت عمر آگے چل کر بنیں گے فاروق اعظم، سچ اور جھوٹ کے بیچ فرق کرنے والے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو انسان کل تک اسلام کا دشمن تھا، وہی انسان اسلام کا سب سے مضبوط سپاہی کیسے بن گیا؟ یہیں سے کہانی اور گہری ہو جاتی ہے۔ جس دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا، اس دن صرف ایک انسان مسلمان نہیں ہوا، اس دن اسلام کو ایک مضبوط قلعہ مل گیا۔ اب وہی عمر جو کل تک مسلمانوں کو مارتے تھے، آج مسلمانوں کی مضبوط ڈھال بن چکے تھے۔ اسلام کا اعلان کھلے عام۔ حضرت عمر نے اسلام قبول کرتے ہی کہا، یا رسول اللہ علیہ السلام، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بالکل ہم حق پر ہیں۔ حضرت عمر بولے، پھر ہم چھپ کر کیوں عبادت کریں؟ ہم کعبہ میں نماز پڑھیں گے۔ اور ہوا یوں کہ مسلمان دو قطاروں میں نکلے۔ ایک قطار کی رہنمائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے تھے، اور دوسری قطار کی رہنمائی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ مکہ والوں نے یہ منظر دیکھا تو دنگ رہ گئے، اور پہلی بار مسلمانوں نے کھلے عام کعبہ میں نماز ادا کی۔ یہیں سے حضرت عمر کو فاروق کا لقب ملا، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے گہری محبت حضرت عمر کی زندگی کا مقصد بن گیا۔ میرا سب کچھ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قربان۔ ایک بار نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر کیا تم مجھ سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ حضرت عمر بولے، یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ مدینہ کی طرف ہجرت شیر کی طرح۔ جب مسلمان چھپ کر مدینہ جا رہے تھے، حضرت عمر نے تلوار پہنی، کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کیا، جسے اپنی ماں روتی دیکھنی ہو، جسے اپنے بچے یتیم کروانے ہو، وہ عمر کو مدینہ جانے سے روک کر دکھائے۔ کوئی آگے نہیں بڑھا۔ حضرت عمر کھلے عام ہجرت کر گئے، اور ساتھ میں کئی کمزور مسلمانوں کو ہجرت کرائی۔ یہ تھا ان کا حوصلہ، ان کا رعب اور ان کا دبدبہ۔ جنگوں میں حضرت عمر نبی کے ساتھ ہر بڑی جنگ میں شریک ہوئے۔ بدر، احد، خندق، خیبر، فتح مکہ۔ جہاں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوتے، حضرت عمر وہیں ہوتے، تلوار ہاتھ میں، دل میں ایمان۔ قرآن حضرت عمر کی رائے کی تائید کرتا۔ حضرت عمر کی کئی رائے ایسی تھی جن پر بعد میں قرآن کی آیت نازل ہوئی، جیسے مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنانا، پردے کا حکم، شراب کی منائی۔ یہ حضرت عمر کی سچائی اور فکر کی گواہی دیتا ہے۔ آپ کی سادگی اور تقوی۔ حضرت عمر امیر تھے نہیں، لیکن دل کے بادشاہ تھے۔ ان کے کپڑوں میں پیبند ہوتے، کھانا سادہ، لیکن ڈر اتنا کہ رات کو روتے تھے، یا اللہ عمر کو جہنم سے بچا لینا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ سوچئے یہ درجہ کسے ملا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا بڑا صحابی بننے کے بعد حضرت عمر نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کیا کیا؟ یقین جانیے، یہ حصہ آپ کی سوچ بدل دے گا۔ وہ دن اسلام کے اتہاس کا سب سے بھاری دن تھا جب یہ خبر پھیلی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ مدینہ سناٹے میں ڈوب گیا، لوگوں کے پاؤں کانپ رہے تھے، دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اور اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر مسجد میں کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا، جو یہ کہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مرے نہیں ہیں، وہ اللہ کے پاس گئے ہیں۔ یہ عمر کا غصہ نہیں تھا، یہ عمر کی محبت تھی۔ حضرت ابو بکر کا ایتہاسک خطبہ۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے فرمایا جو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گا۔ پھر یہ آیت پڑھی، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی عمر کی تلوار ہاتھ سے گر گئی، گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، کہا ایسا لگا جیسے یہ آیت آج ہی اتری ہو۔ یہیں عمر نے سچائی کو قبول کیا، حضرت ابو بکر خلیفہ بنے اور حضرت عمر بنے ان کے سب سے مضبوط سہایک۔ ہر بڑا فیصلہ حضرت عمر سے مشورہ کر کے ہوتا، خاص طور پر جھوٹے نبیوں کے خلاف جنگ، زکوٰۃ سے انکار کرنے والوں سے لڑائی، قرآن کو ایک جگہ جمع کرنا۔ حضرت عمر نے ہی سجھاؤ دیا اگر حافظ شہید ہوتے گئے تو قرآن محفوظ کیسے رہے گا۔ حضرت ابو بکر نے پہلے ہچکچاہٹ دکھائی، پھر اللہ نے دل کھول دیا اور قرآن پہلی بار کتابی شکل میں جمع کیا گیا۔ یہ حضرت عمر کی دور اندیشی تھی۔ اتنی بڑی ذمہ داری ہونے کے باوجود حضرت عمر کہتے تھے میں امیر نہیں بننا چاہتا، میں صرف اللہ کے سامنے سرخرو ہونا چاہتا ہوں۔ وہ سطح سے بھاگتے تھے لیکن اللہ انہیں سطح کی طرف لا رہا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیمار پڑے، انہوں نے بڑے صحابہ سے مشورہ کیا، سب نے کہا عمر سے بہتر کوئی نہیں۔ حضرت ابو بکر نے امت کے نام وصیت لکھی، میں نے عمر بن خطاب کو تمہارا خلیفہ مقرر کیا ہے۔ لوگ بولے عمر سخت مزاج ہے، حضرت ابو بکر بولے جب ان پر ذمہ داری آئے گی تو ان کی سختی انصاف بن جائے گی، اور یہی ہوا۔ 13 ہجری حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے، لیکن انہوں نے کہا اگر میں صحیح چلوں تو میری مدد کرنا، اور اگر میں غلط چلوں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ یہ تھا ان کا پہلا خطبہ۔ یہیں سے شروع ہوا اتہاس کا سب سے ادبھت دور عمر۔ اب کہانی اس موڑ پر پہنچتی ہے جہاں حضرت عمر کے ہاتھ میں تلوار نہیں، پورا سامراجیہ تھا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا سطح انسان کو بگاڑتی ہے؟ کیا انسان سطح کو سدھار دیتا ہے؟ 13 ہجری کا سال تھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بن چکے تھے، لیکن یاد رکھیے ان کے لیے یہ تاج نہیں تھا، یہ بوجھ تھا۔ وہ کہتے تھے اگر فرات ندی کے کنارے کوئی بکری کا بچہ بھی بھوک سے مر گیا تو عمر سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ سوچئے ایک انسان جو آدھی دنیا کا شاشک ہے، لیکن ڈر یہ ہے کہ کوئی جان بھوکی نہ رہ جائے۔ یہی ڈر عمر کی حکومت کی بنیاد بنا۔ پہلا اعلان خلیفہ بننے کے بعد حضرت عمر مسجد میں کھڑے ہوئے اور کہا لوگو میں تم پر حکومت کرنے نہیں آیا، میں تمہاری خدمت کرنے آیا ہوں۔ تم میں سے سب سے کمزور میرے نزدیک سب سے طاقتور ہے جب تک میں اسے اس کا حق دلا نہ دوں، اور تم میں سے سب سے طاقتور میرے نزدیک سب سے کمزور ہے جب تک میں اس سے دوسروں کا حق نہ لے لوں۔ یہ صرف بھاشن نہیں تھا، یہ حضرت عمر کی پالیسی تھی، انصاف کا بے مثال سسٹم۔ حضرت عمر نے عدالتوں کو حکومت سے الگ کیا، ہر شہر میں قاضی جج نیوکت کیے، اور قاضی کو لکھا لوگوں کے بیچ برابری سے فیصلہ کرنا، امیر کو امیر سمجھ کر اور غریب کو غریب سمجھ کر فیصلہ مت کرنا۔ ایک بار مصر کے گورنر کے بیٹے نے ایک غریب لڑکے کو مارا، لڑکا عمر کے پاس پہنچا، عمر نے گورنر کے بیٹے کو بلایا اور غریب لڑکے سے کہا اس سے بدلہ لو۔ پھر عمر بولے لوگوں کو تم نے کب سے غلام بنا لیا جبکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا ہے۔ اتہاس آج بھی اس جملے کو یاد کرتا ہے۔ ہر گورنر کی سمپتی لکھی جاتی تھی، اگر کوئی اچانک امیر ہو جاتا تو پوچھ تاچھ ہوتی۔ حضرت عمر کہتے تھے حکومت کا مطلب دولت کمانا نہیں، امانت نبھانا ہے۔ بیت المال اور سماج کلیان، بیت المال سے غریبوں کو وظیفہ، یتیموں کی دیکھ بھال، بزرگوں کی مدد، اپاہجوں کا خرچ، یہ سب طے کیا گیا۔ یہ دنیا کا پہلا
ویلفیئر اسٹیٹ ماڈل تھا۔ حضرت عمر کے دور میں ایران، عراق، سیریا، فلسطین، مصر اسلامی حکومت میں شامل ہوئی ہے، لیکن حضرت عمر کا آدیش تھا عورتوں، بچوں، بزرگوں اور عبادت گاہوں کو نقصان نہ پہنچے، یعنی جنگ بھی اخلاق کے ساتھ۔ حضرت عمر کا گھر مٹی کا بنا ہوا تھا، کپڑوں میں پیون لگے تھے، کھانا سادہ ہوتا تھا۔ ایک بار کیسر روم کا دودت آیا، اس نے پوچھا عمر کہاں ہے؟ لوگ بولے وہ وہاں پیڑ کے نیچے سو رہے ہیں۔ دودت آشچریہ ہو گیا۔ دودت بولا تم نے انصاف کیا، اس لیے بے خوف سو رہے ہو، لیکن ہر کہانی کا ایک آخری پتا ہوتا ہے، اور عمر کی زندگی کا آخری پنا اتنا رلا دینے والا ہے کہ مضبوط دل والے بھی رو پڑتے ہیں۔ جس انسان نے پوری زندگی انصاف قائم کرنے میں گزار دی، جس انسان نے راتوں کو امت کی فکر میں روتے ہوئے گزارا، اب اس انسان کا آخری وقت قریب آ رہا تھا۔ لیکن سوچئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اب بھی اپنی جان کی نہیں امت کی فکر کر رہے تھے۔ آخری دن 23 ہجری کا سال تھا، فجر کی نماز کا وقت، مسجد نبوی بھری ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ امامت کروا رہے تھے۔ جیسے ہی نماز شروع ہوئی، ایک دشمن پیچھے سے آیا اور زہریلے خنجر سے حضرت عمر پر وار کر دیا۔ ایک نہیں، کئی بار حضرت عمر زمین پر گر پڑے، لیکن ان کی زبان سے شکایت نہیں نکلی، بس اتنا کہا الحمدللہ میں کسی مسلمان کے ہاتھوں قتل نہیں ہوا۔ سوچئے، زخموں سے چور، لیکن دل میں اب بھی اسلام کی فکر۔ انہیں گھر لے جایا گیا، ڈاکٹروں نے کہا اب بچنے کی امید نہیں ہے۔ حضرت عمر رو پڑے۔ لوگ بولے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ عمر بولے ڈر ہے کہ میرے اعمال اللہ کے سامنے قبول ہوں گے یا نہیں۔ اتنا بڑا انسان اور اتنا بڑا ڈر۔ اگلا خلیفہ کون؟ حضرت عمر نے کسی ایک کو نامزد نہیں کیا، بلکہ 6 صحابہ کی شورا بنائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم، اور کہا ان میں سے کسی ایک کو چن لینا، یعنی آخری وقت تک، تانا شاہی نہیں، مشورہ۔ عمر نے پوچھا میرے اوپر کوئی قرض تو نہیں؟ لوگوں نے حساب بتایا۔ حضرت عمر بولے میری زمین بیچ کر پہلے میرا قرض ادا کرنا۔ سوچئے، دنیا کا شاشک، لیکن مرتے وقت بھی قرض سے ڈر۔ کچھ دنوں بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دفن کیا گیا۔ 3 زندگیاں، 3 نور ایک ساتھ۔ بھائیوں اور بہنوں، حضرت عمر ہمیں سکھاتے ہیں انصاف کیسے کیا جاتا ہے، طاقت میں رہ کر بھی نمر کیسے رہا جاتا ہے، دولت کے باوجود سادہ کیسے جیا جاتا ہے، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کیسے جیا جاتا ہے۔ اگر آج ہر گھر میں تھوڑا سا عمر کا کردار پیدا ہو جائے تو سماج بدل جائے۔ یا اللہ ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ایک چھوٹی سی اپیل ہے کہ آپ لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔